سبق نمبر 152، سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 9، آیت نمبر 65 تا 69۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ یا ایہا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، ترغیب دیں آپ مومنوں کو، علی القتال، جہاد پر، ان اگر، یکن ہوں گے وہ، منکم تم میں سے، 20 20، صابرون صبر والے، یغلبو غالب آئیں گے وہ، 200 200 پر، وَإِن اور اگر، یکن ہوں گے وہ، منکم تم میں سے، 100 100، یغلبو غالب آئیں گے وہ، الفن 1000 پر، من الذین ان لوگوں سے جو، کفروا کفر کیا انہوں نے، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ، قوم لا یفقہون قوم ہیں نہیں سمجھ رکھتے وہ۔ پوری آیت۔ اے نبی، آپ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اگر تم میں صبر والے 20 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں صبر والے 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرة یغلبوا 200 وإن یکن منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ الآن اب، خفف اللہ تخفیف کر دی ہے اللہ نے، عنکم تم سے، وعلم اور معلوم کر لیا ہے اس نے، ان فیکم کہ تم میں، ضعفاً کمزوری ہے، فإن یکن سو اگر ہوں، منکم تم میں سے، 100 صابرۃ صبر والے، یغلبو غالب آئیں گے وہ، 200 پر، وَإِن یکن اور اگر ہوں، منکم تم میں سے، 1000 یغلبو غالب آئیں گے وہ، 2000 پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ پوری آیت۔ اب اللہ نے تم پر بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور معلوم کر لیا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، اگر تو تم میں صبر والے 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ ما کانا نہیں ہے، لنبی کسی نبی کے لیے، ان یکونا کہ ہوں، لہو اس کے لیے، اسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ، یسخنا خوب وہ خون بہائے، فی الارض زمین میں، تریدون چاہتے ہو تم، عرض الدنیا سامان دنیا کا، واللہ یرید الآخرۃ اور اللہ چاہتا ہے آخرت، واللہ عزیز اور اللہ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ پوری آیت۔ کسی نبی کو زیبا نہیں کہ وہ اپنے ہاں قیدی رکھے یہاں تک کہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ لولا اگر نہ،
کتابن لکھا ہوتا، من اللہ اللہ کی طرف سے، سابقہ پہلے ہی، لمسکم تو پہنچ جاتا تمہیں، فیما اس میں جو، اخذتم لے لیا تم نے، عذاب عظیم عذاب بہت بڑا۔ پوری آیت۔ اگر اللہ کے ہاں پہلے ہی لکھا نہ ہوتا تو جو تم نے لے لیا ہے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَكُلُوا سو کھاؤ تم، مما اس میں سے جو، غنیمتم غنیمت ملی ہے تمہیں، حلالً طیباً حلال ہے پاک ہے، واتقوا اللہ اور ڈرو تم اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پوری آیت۔ سو غنیمت کے مال میں سے جو تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ، وہ حلال پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الانفال کے 9ویں رکوع میں درج 5 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 65، یا ایہا النبی سے قوم لا یفقہون تک فرمایا، اے نبی آپ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اگر تم میں صبر والے 20 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں صبر والے 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی مسلمانوں کو خوب جہاد کی رغبت دلائی جائے تاکہ وہ شوق شہادت لیے جہاد میں شریک ہوں۔ یوں تو یہ ہر سپہ سالار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فوج کو جنگ کے لیے ابھارے۔ پیغمبر چونکہ داعی اللہ بھی تھے، اس لیے ترغیب کا مطلب ہوگا دنیاوی اغراض کی بجائے خالصتاً رضا الہی کی خاطر اخروی فلاح کی تمنا لیے جہاد کیا جائے، جس میں جینے کی بجائے شہادت کا بلند رتبہ پا لینا کہیں بہتر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر بھی ہوں تب بھی مسلمانوں کے لیے بھاگنا جائز نہیں۔ یہی وہ آفاقی نظریہ ہے جو کسی بھی مادہ پرست قوم کے پاس نہیں۔ اس فلسفے کے تحت مسلمان واپسی کی ساری کشتیاں جلا کر جب میدان میں اترتے ہیں تو یقینی غلبے کا خدائی وعدہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ بقول مفسرین یہ آیت جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی جب دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی آبادی کم تھی اور لڑائی کے بغیر چارہ نہ تھا، اور یقین بھی اعلیٰ درجے کا مطلوب تھا۔ آبادی بڑھنے یا کمزوری واقع ہونے پر اگلی آیت میں لڑنے والوں کی تعداد کم کر دی گئی۔ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے آیت میں 10 گنا طاقت کا مقابلہ کرنے پر غلبے کو خبر کے انداز میں بیان کر کے لڑائی کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہر کوئی غلبے کی بشارت حاصل کرنے کے شوق میں ثابت قدمی دکھائے۔ ممکن ہے خالی حکم طبیعتوں پر بھاری گزرتا۔ دوسری طرف اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اس حیرت انگیز آفاقی فلسفے کو یا غلبے کے قدرتی وعدے کو یا پھر اخروی راحتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے نزدیک دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ آیت نمبر 66، الآن خفف اللہ عنکم سے واللہ مع الصابرین تک فرمایا، اب اللہ نے تم پر بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور معلوم کر لیا ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ اگر تو تم میں صبر والے 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی سابقہ آیت کے مطابق اپنے سے 10 گنا دشمن کا ہر صورت مقابلہ کرنے کے حکم میں تخفیف کر کے 2 گنا سے مقابلہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہی حکم اب تا قیامت باقی رہے گا۔ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کو پہلا حکم ذرا بھاری لگنے لگا تو اللہ نے ایک مدت گزرنے کے بعد نرمی کر دی۔
آیت میں اس کی وجہ کمزوری بتائی گئی ہے۔ بقول مفسرین، کمزوری جوان مسلمانوں کے بوڑھا ہو جانے یا بوڑھوں کے بے بس ہو جانے کی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر آبادی بڑھ جانے سے فطرتاً دوسروں پر انحصار کر کے ذاتی جوش و جذبے کی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر آئندہ نسلوں کے توکل اور تقوی کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے پہلے 10 گنا اور بعد میں 2 گنا تعداد کا تعین صرف دشمن کے اس تعداد سے زیادہ ہونے کی صورت میں جہاد سے گریز کی قانونی اجازت دینا مقصود تھی، کیونکہ اس سے کم تعداد میں جہاد سے گریز کرنا حرام ہے، ورنہ صبر و استقلال سے لڑنے میں بحکم خدا فتح کی بشارت کہیں نہیں گئی، دشمن کی تعداد چاہے جتنی بھی ہو جائے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرما دیا اللہ تو صابرین کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جنگ موتا میں 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھا کر تاریخی فتح حاصل کی۔ اس طرح کی مثالوں سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ آیت نمبر 67 ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ سے واللہ عزیز حکیم تک فرمایا کسی نبی کو زیبا نہیں کہ وہ اپنے ہاں قیدی رکھے یہاں تک کہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی نبی کی شان تو یہ ہے کہ دین الہی کے مقابلے میں آنے والوں پر قابو پائے تو ان کا خوب قتل عام کر کے کفر کی شان و شوکت ختم کر دے۔ بمطابق روایات جنگ بدر میں 70 دشمن قتل اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ قیدیوں کو قتل کرنے یا فدیہ لے کر چھوڑنے کا اختیار دیتے ہوئے رب تعالیٰ نے بذریعہ جبریل پیغمبر کو اپنے صحابہ سے مشورے کا کہا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ اگر فدیہ لے کر چھوڑنا ہے تو عنقریب 70 مسلمانوں کی شہادت بھی ہوگی۔ چونکہ یہ کفر اسلام کی پہلی جنگ تھی، جس طرح مال غنیمت پر خدا کی منشا کسی کو معلوم نہ تھی، بعد میں آیتیں نازل ہوئیں، اسی طرح قیدیوں پر بھی خدا نے اپنی مراد مخفی رکھ کر امتحان تو لیا، مگر کفر کی اکڑ باقی رہنے پر ناپسندیدگی کا ہلکا سا اشارہ یہ کہہ کر دے دیا کہ شہادتیں ہوں گی۔ مسلمان سمجھے شہادت تو ایک سعادت ہے جس سے گھبرا جانا درست نہیں، لہذا مشورے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے قتل کر دینے کی آئی۔ صدیق اکبر کی رائے میں چند باتیں یہ بھی تھیں کہ قیدی لوگ جناب کے خاندانی اور قریبی ہیں، حسن سلوک بھی ہو جائے گا جس سے متاثر ہو کر ممکن ہے وہ مسلمان بھی ہو جائیں، اور فدیہ لینے سے آئندہ ہتھیاروں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ جبکہ فاروق اعظم اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کا کہنا تھا جس مسلمان کا جو بھی رشتہ دار قیدی ہو اسے اس مسلمان کے ہاتھوں قتل کروا دیا جائے اور پہل مجھ سے کروائی جائے، تاکہ کفار سے مسلمانوں کی دشمنی عیاں ہو جائے اور کفار کا باقی ماندہ غرور بھی خاک میں مل جائے، ورنہ یہ پھر مقابلے میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی اکثریت نے آئندہ شہادتوں والی شرط قبول کر کے صدیق اکبر کی تائید کر دی، اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی وصفی اور طبعی رحم و کرم کی بنا پر صدیق اکبر کی رائے کے موافق فدیہ لے کر قیدی چھوڑنے کا فیصلہ فرما لیا۔ بین الاقوامی اصول کے تحت قیدی آج نہیں تو کل چھوڑنے ہی پڑتے ہیں، چونکہ فی سبیل اللہ جہاد کا مقصد کفر کو کچلنے کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اور یہ تبھی ممکن تھا کہ اچھی طرح سے خون ریزی ہو جائے۔ پھر جب کفر مکمل طور پر محکوم بن جائے تو پھر چاہے فدیہ لے کر یا ویسے ہی احسان کر کے قیدی چھوڑ دینے میں حرج نہیں۔ یہ حکم سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں پہلے ہی اس طرح دے دیا گیا تھا، جب تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم خوب ان کی خون ریزی کر لو تو انہیں مضبوطی سے باندھ لو، اس کے بعد چاہے احسان کر دو یا فدیہ لے لو جب تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار نہ ڈال دے۔ بدر کا موقع چونکہ پہلا تھا، کفر کا غرور ابھی باقی تھا،
جبھی تو آئندہ شہادتوں والا معاملہ بھی درپیش تھا۔ اس لیے کفر کو ملیا میٹ کرنے سے پہلے ہی عجلت میں فدیہ لے کر قیدی چھوڑ دینے کی رائے کو تائید خداوندی نہ مل سکی۔ آیت میں دشمن کے لیے رخصت اور نرم مزاجی اختیار کرنے کو پیغمبرانہ شان کے منافی قرار دے دیا گیا۔ بحوالہ تفسیر عثمانی بمطابق روایات، پیغمبر کا فدیے کی طرف رجحان محض صلہ رحمی اور نرم مزاجی کی وجہ سے تھا۔ البتہ اصحاب رسول میں سے بعض نے زیادہ تر مال کو دینی یا جماعتی تقاضوں کے لیے جزوی طور پر اور بعض نے کلی طور پر مفید جان کر اتفاق کر لیا، جو قابل قبول نہ ہوا۔ اللہ نے مالی فوائد سوچنے والوں کو مخاطب کر کے تنبیہاً فرما دیا، تم نے تو دنیا کا ساز و سامان چاہا، لیکن خدا نے تمہارے لیے آخرت پسند کر رکھی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا اگر ذرا سی بھی قیمتی ہوتی تو اللہ غالب ہے، ساری کی ساری دنیا اپنے دوستوں کو دے سکتا تھا، دے بھی دے گا۔ فی الحال اگر نہیں دے رہا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کیونکہ وہ حکیم بھی تو ہے۔ آیت نمبر 68، لولا کتاب من اللہ سے اخذتم عذاب عظیم تک۔ فرمایا اگر اللہ کے ہاں پہلے ہی لکھا نہ ہوتا تو جو تم نے لے لیا ہے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا، یعنی فدیہ لے کر بدر کے 70 قیدی چھوڑ دینے کے سنگین معاملے پر اللہ کا عذاب آ سکتا تھا اگر اللہ کا لکھا فیصلہ حائل نہ ہوتا۔ وہ فیصلہ تقدیر میں لکھا ہے، ممکن ہے قرآن و حدیث میں بھی مذکور ہو، جس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا۔ اس کے متعلق صحابہ اور تابعین کے اقوال مختلف ہیں۔ چونکہ آیت میں فیصلہ واضح نہیں، لہذا ذیل میں کوئی وجہ بھی عذاب کے ٹل جانے کی ہو سکتی ہے۔ یہ کہ مال غنیمت یا فدیہ کا حلال ہونا پہلے سے لکھا جا چکا تھا، یہ کہ پیغمبر کی موجودگی میں عذاب کا نہ آنا پہلے سے لکھا جا چکا تھا، یہ کہ شرکائے بدر کی غلطیوں پر گرفت نہ کرنا پہلے سے لکھا جا چکا تھا، یہ کہ جب تک صریح حکم نہ آ گیا ہو تب تک خلاف ورزی پر عذاب نہ دینا پہلے سے لکھا جا چکا تھا، یہ کہ سوچ و بچار کر کے فیصلہ لینا، نتیجہ چاہے خطا بھی ہو اس پر مواخذہ نہ کرنا پہلے سے لکھا جا چکا تھا، یہ کہ بدر کے قیدیوں میں سے اکثر کا مسلمان ہو جانا پہلے سے لکھا جا چکا تھا، یہ کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر یا بغیر فدیہ لیے فقط احسان کر کے چھوڑ دینا پہلے سے لکھا جا چکا تھا۔ البتہ آیت میں فدیہ لے لینے پر عذاب کی وعید سے لازماً اشارہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کی طرف جاتا ہے، جس میں پہلے سے لکھا جا چکا تھا کہ خوب خون ریزی کی شرط پوری کر کے کفر کی کمر توڑنے کے بعد فدیہ لے کر یا بغیر فدیہ کے فقط احسان کر کے قیدی چھوڑے جا سکتے ہیں۔ بدر میں کفر کو کچلنے کی شرط پوری کرنے سے پہلے ہی قیدی پکڑنے پھر فدیہ لے کر چھوڑنے کو عذاب آنے کا سبب قرار دیا، اور فدیہ لینے کے لکھے ہوئے اجازت نامے کو عذاب ٹل جانے کا سبب قرار دے دیا گیا۔ بمطابق روایات پیغمبر کو وہ عذاب قریب لا کر دکھا بھی دیا گیا، جس طرح ایک مرتبہ نماز کے دوران پیغمبر کو جنت جہنم قریب لا کر دکھا دی گئی تھی، تاکہ مشاہدے کے بعد ان مسلمانوں کو پیغمبر کی زبانی تنبیہ زیادہ مؤثر طریقے پر ہو جائے، اور اللہ کی منشا اور پیغمبر کے نصب العین کو وہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ نبی کا کام غنیمتیں اور فدیے جمع کرنا نہیں، بلکہ اصل کام تو کفر کو کچلنا ہے، اور مسلمانوں کا ذہن بار بار مال کی طرف نہ جائے، جیسے شروع میں فوجی لشکر کی بجائے تجارتی قافلے کی طرف راغب رہے، جیسے خون ریزی کی بجائے غنیمتیں سمیٹنے اور قیدی پکڑنے میں لگے رہے، اس کے بعد غنیمت کی تقسیم پر جھگڑنے لگے، آخر میں فدیہ لے کر قیدی چھوڑنے کے حامی بن گئے۔ لہذا مسلمان آئندہ ایسا نہ کریں۔ چنانچہ جب آپ نے عذاب کا منظر دیکھا تو رو دیے۔ سیدنا فاروق اعظم نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، جو عذاب مجھے دکھایا گیا ہے اگر یہ وارد ہو جاتا تو سوائے عمر اور سعد بن معاذ کے کوئی نہ بچتا۔ اس بات سے قیدیوں کو قتل کرنے کی تائید الہی بھی ثابت ہو رہی ہے۔
آیت نمبر 69 فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ سے ان اللہ غفور الرحیم تک فرمایا سو غنیمت کے مال میں سے جو تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ، وہ حلال پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جہاد کے نتیجے میں ملنے والا مال جو پہلی امتوں کے لیے حرام تھا وہ اللہ نے امت محمد کے لیے حلال کر دیا ہے، جس میں وہ فدیہ بھی شامل ہے جو بدر کے قیدی چھوڑنے کے عوض لیا گیا۔ بقول مفسرین، مسلمانوں نے جب دیکھا کہ مالی فوائد سوچنے والوں سے اللہ ناراض ہے تو سب نے اپنے ہاتھ مال غنیمت سے کھینچ لیے، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جمع شدہ یا وصول شدہ مال میں کوئی قباحت و کراہت نہیں، البتہ حصول مال کو کامیابی تصور کرنے یا مال سے قوت حاصل کرنے سے آئندہ ڈرتے ہی رہنا ہوگا۔ اس سلسلے میں جو غلطی کوتاہی پہلے ہو گئی تھی اللہ نے وہ معاف کر کے مہربانی کر دی ہے۔